نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ذی وقار علماء کرام بزرگ اور دوستو واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور کانفرنس دا عنوان اشتہارات کے ذریعے واضح ہے سیرت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایدج کوئی شک نہیں کہ آپ پوری انسانیت لئی رحمت بھی نے اور پوری انسانیت کے لیے آپ موسم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سارے جہانوں کے لیے آپ رحمت جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اس کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم اللہ فرماتا ہے کہ میرا احسان ہے مومنوں پر کہ میں انہاں دے اندر رسول بھیجا ہے یہ اللہ کا احسان سب سے زیادہ اس قوم اور اس معاشرے کو جس بات کا فہم سمجھ دینا ضروری ہے وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل مقام ہے اس کا تعارف اور اس کی پہچان ساڑھے معاشرے سب تو جس چیز سے زیادہ زور دیتا جاتا ہے وہ نبی علیہ السلام دی میلاد آپ دی ولادت پاک کیا پیدا ہو
میرے خیال ہے دنیا کوئی کافر بھی ایسا نہیں جو انکاری ہو کہ محمد مصطفیٰ پیدا نہیں ہوئے۔ ولادت پہ تو کوئی اختلاف نہیں، اپنے ہوں یا بیگانے ہوں، کافر ہوں یا مسلمان ہوں، سب کا یہ تو بات طے ہے اور نظریہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو دنیا میں آئے۔ آنے کوئی اختلاف نہیں، نہ کوئی جھگڑا ہے۔ ہمیشہ زور اس بات دیتا جاتا ہے جس دن انکار ہو، اس پہ جلسے، اس پہ پروگرام، اس پہ اجلاس، اس پہ دروس واز، کہ ایک گروہ ایک فرقہ ایسا ہے جڑا کہندا ہے کہ رسول اللہ آئے ہی نہیں، پیدا ہی نہیں ہوئی، یہ دنیا میں آئے ہی نہیں تھے، تو چلو انہوں نے منوان لئی کچھ جلسے کریے کہ حضور پیدا ہوا۔ پھر پیدا ہوتے دلائل دئی، عقلی نقلی پیش کری کہ رسول اللہ پیدا ہوئے سمجھ، دنیا چاہے سمجھ، یہ اس کے دلائل ہیں۔ جدوں اختلاف ہی کوئی نہیں، ساری دنیا مندی تسلیم کر دیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پھر ہر سال ولادت پر باس جھگڑے مناظرے مجادلے، پیدا ہوئے ولادت ہوئی، پیدا ہوئی ولادت ہوئی، اس پر اختلاف کی کون سا یا کون سی زور دینے والی بات؟ ایسی شک بھی کوئی نہیں کہ پیدا ہوئے۔ دوسری چیز جس کے اوپر سب تو زیادہ زور دیتا جاتا ہے ساری قوم میں معاشرے، وہ ہے نبی علیہ السلام دا حسن جمال۔ کوئی حضور دے رخساراں دا، کوئی کالی کملی دا، کوئی آپ کے زلفاں دا، کوئی آپ دے نین پاک دا، اکھاں دا، سینے دا، بڑے حسین سن، بڑے خوبصورت سن۔ اے جو تے بہت زیادہ باس ہو سکتا ہے کہ گھنٹہ 2 گھنٹے خطیب تقریر کرے تو صرف حسن مصطفیٰ ہی بیان کرے کہ یہ حسن تھا، یہ جمال تھا۔ یاد رکھیے نبی علیہ السلام کا حسن جمال بیان کرنا باعث سعادت بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے، باعث برکت بھی ہے، باعث اجر بھی ہے، باعث ثواب بھی ہے۔ ایدی تشاق کی کوئی نہیں۔ کہ تسی کہ گفتگو یا جلسہ کرو گے پیغمبر خوبصورت تھے، حسین تھے، جمیل تھے، بیان کرن والے نو بیان کرن دا ثواب ملے گا، سنن والے نو سنن دا ثواب ملے گا، جلسہ پروگرام کراون والے نو محنت خرچ دا حصہ ثواب سے ملے گا۔ لیکن آخر رزلٹ نتیجہ کی ہوئے گا کہ ساری قوم کو پتہ چل جائے گا کہ پیغمبر کیا ہے، خوبصورت اسے۔ حضرت تسی ان دسو بس دنیا کوئی انسان ہے جڑا آپ کے حسن دا انکاری ہو گئی؟ حسن دا انکاری کوئی نہیں۔ علماء کرام موجود نے، حضرت مفتی صاحب بھی موجود نے، دیگر علماء کرام تشریف فرما ہے۔ تو آج تک میرے علم کے مطابق پیغمبر علیہ السلام دے زمانے کافراں وچ کافر بھی انج دا کوئی نہیں جڑا کہندا ہوئے کہ محمد مصطفیٰ نعوذ باللہ سونے نہیں۔ کافر بھی آندے سن کہ محمد مصطفیٰ جیا سونا کوئی، ایسے کدے اختلاف نہیں ہوتا کہ مکہ کسی شخص نے کہا ہوئے بانی بھائی تو سا محمد مصطفیٰ دے حسن دا ذکر کیوں کیتا ہے، اس سے میرا بیٹا سونا ہے، اس تو میرا برا سونا ہے، اس تو میرا باپ سونا ہے۔ کوئی بندہ دعوے دار ہی نہیں تھی۔ مکہ دا ہر بندہ، عرب کا ہر انسان یہ کہتا تھا کہ محمد جیسا خوبصورت انسان کوئی نہیں۔
یہ مطلب ہے نہ ولادت اختلاف نہ حسن اختلاف. آج بھی کوئی باس نہیں ہے. جتنے بھی فرق موجود ہیں اس وقت دنیا میں کسی کے درمیان اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے. ایک گروہ کہتا ہو کہ خصورت ہے، دوسرا گروہ کہتا کہ نعوذ باللہ خصورت نہیں ہے. اس پر وہ دلائل دے، وہ اس پر دلائل دے، کوئی جھگڑے کوئی اختلاف کرے، کوئی مناظرہ مجادلہ مباحثہ، کچھ بھی نہیں ہے. سارے فرقے اس پر متفق ہے کہ محمد مصطفیٰ جیسا خوبصورت کوئی. پھر آپ دے حسن دے کسے انداز کوئی اختلاف. مثلا ایک بندہ اٹھ کے کہے کہ پیغمبر کی زلفیں بڑی خوبصورت، دے دوسرا فرقہ کہے کہ نہیں بھائی زلفہ آن ہی کوئی انکار ہی نہیں. وہ بھی آندہ زلفہ سن، دوسرا بھی آندہ زلفہ سن، سارے آندہ زلفہ ہو دیا ہے سن کہ خوبصورت. ایک بندہ کہتا ہو کہ آنکھ مبارک ایسی تھی، دوسرا فرقہ کہتا ہو نہیں ایسی نہیں تھی، ایسی تھی. نہیں، حسن کے کسی بھی حصے پر کوئی اختلاف. توجہ ہے تو ہاں تو اسی توجہ میں تو سن دوری ڈیوٹی کرنا ہے، نالے تقریر سنانا ہے، نالے اپنا بچہ نال لے آئے. بھائی یہ بھی حفاظت کرنی ہے، سنبھالنا ہے. یہ ہو جڑا بندہ ہوتا ہے، جڑا بچہ اپنا چھوٹا نال لے ہوتا ہے، یہ ہو جا بندے نو قابل رحم ہوتا ہے. میں اس بندے نو قابل رحم سے او دا دور احترام کرنا چاہیے کہ وہ گھروں بھی پریشان تے باہروں بھی پریشان. باہروں انج پریشان ہے، گھروں انج پریشان ہے. گھروں وکری ڈیوٹی ہے، باہروں نہیں وکری ڈیوٹی ہے. چونکہ تہاڈی یہ دوری ڈیوٹی حال تو بچے نے کھڑاونا ہے رات نالے تو مولوی نے کھڑاونا. ہن تسی مہربانی کرو میں نے کھڑاؤ جٹ تے بچے حال تھوڑا جا دھیان نہیں، میرے حال دھیان کرو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت کوئی اختلاف نہیں، حسن بھی کوئی اختلاف نہیں. تو پھر سب تو زیادہ زور کیوں دیتا جاتا ہے ولادت پر ہی، حسن پر ہی؟ کہ ولادت بیان کرو تب، حسن بیان کرو تب، کچھ کرنا نہیں پہنے. مثلا رات پتہ چلا کہ رسول اللہ سونے ٹھیک ہے، سونے پتہ چل گیا نا، سونے سانتے کوئی شہر نہیں کرنی. حضور پیدا ہوئی، ولادت ساری رات بیان کر دو. حلیمہ آئی تھی اور وہ ڈاچی آنے ٹوٹ دین آئی تے جانے رخ دین آئی، سانت پتہ چل گیا لیکن کچھ کرنا نہیں پہ. اور ہماری عادت ہے کہ ہم کچھ کرنے کے پوزیشن میں چلے، اسی سنن دی پوزیشن چاہ، سبحان اللہ دی پوزیشن چاہ، کوئی مولوی تے پیسے سٹن دی پوزیشن چاہ. اس کے علاوہ کچھ کرن دی پوزیشن جو نہیں ہے. اس بات تو مولوی کرنا لے پاسے موضوع ہی نہیں لیا. انہوں تو رکھے ہی اس دے ویچے کہ بات توڑے مرشد بڑے سونے آئے، تو سبحان اللہ کہو تے پیسے دیو تے گھر جاؤ تے اپنی ڈیوٹی جڑی سنگل رہندی ہو جا کے پوری کرو گھر. اس قوم کو ضرورت ہے اس وقت حسن برکت کے لیے بیان ہو، ثواب کے لیے بیان ہو، ولادت کا ذکر خیر بھی ہو، ثواب کے لیے، برکت کے لیے، رحمت کے لیے. اس قوم کو بتایا جائے کہ جو اتنے حسین تھے، اتنے جمیل تھے، جو پیدا ہوئے، جو پیارے تھے، وہ آپ کے لیے رسول بن جائے تھے. ان کا مقام یہ ہے کہ وہ رسول ہیں، اور رسول کی حیثیت جو مقام ہے اس کو ذرا پہچانے. اس قوم کو تعارف کرواؤ پیغمبر کی رسالت کا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نبی علیہ السلام کی مقام کو، شان کو، عزت کو، حیثیت کو، منصب کو نہیں جانتے، نہیں پہچانتے. بہت سارے گروہ ہیں، بہت سارے فرقے جو آج اس دنیا میں کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ ایک اللہ کی طرف سے قاصد کی حیثیت سے تھے، قرآن لیا، دین دیا اور چلے گئے. آج ہمیں محمد مصطفیٰ کی ضرورت نہیں ہے. نہ
وہ وقت کے ذات تھے، اس وقت وہ ان کی بات قابل عمل تھی. یہ نہیں ہے کہ قیامت تک انہیں کی طریقوں کو اپنائے. بہت سارا الہاد پھیل رہا ہے. بچن کہو نا ماشاءاللہ. امام مدینہ نے کہو با جگہ دے گئے. توجہ ہے بچے چھڑ کے بیٹھے. شکر کرو جڑے کرسی سے ٹائم نہ مال لئی. نہیں انہاں دے بچہ چھاڑا بڑھائی. سنیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو مقام جو ضرورت ہے اس کائنات کے امت کو، اس ضرورت کو بیان نہیں کیا. بہت سارے لوگ ہیں انکاری ہیں، الہاد کا شکار ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رسول کی ضرورت نہیں ہوتی. بس قاصد ہے پیغام دیا. جس طرح تمہارا خط کوئی لے آتا ہے اور تسی خط لے لیتے ہو اور اس کی ضرورت ختم ہو. لوگ کہتے ہیں کہ قرآن آ گیا ہے، اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی، آپ محمد مصطفیٰ کی ضرورت کیا ہے؟ یاد رکھیے یہ اللہ کا قانون ہے. ہر امت میں رسول بھیجتے ہیں. رسول کے بغیر انسانیت انسان رہتا ہی نہیں. جو آج انسانیت کے اندر انسانیت موجود ہے نا، بندے اندر جو انسانیت موجود ہے وہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے اس انسان کو انسان بنایا. یہی ہے وہ آپ کے محسن انسان ہیں جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کے بغیر، بھائی پیغمبر تو اس لیے آتا ہے کہ اللہ کے ساتھ بندوں کا تعارف کرائے، اللہ کا پیغام پہنچائے، اللہ کی عبادت پہ لگائے، اللہ کی عبادت کے گر طریقے سمجھائے. جس قوم اور جس بندے نے تسی جاؤ بارو اور کوئی پھاڑ لے بارو بندہ لے آندا بٹھاندا پھر جاندہ نوا لین بندہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت، مقام، شان نبوت اس کو سمجھان دی بہت زیادہ ضرورت کہ رسول کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. وہ اللہ کا تعارف، وہ اللہ کی پہچان حق ہے جو نبیوں نے کروائی. جس نے پیغمبر کے علاوہ رب کو جاننا چاہا، درمیان میں رسول کو نہیں لایا، اپنی مرضی سے اللہ کی تلاش میں نکلا، تو اس نے ہمیشہ ٹھوکر کھائی اور جا کے بت کی پوجا کی، پتھر کی پوجا کی، مٹی کی پوجا کی، کڑوں کی پوجا کی، گائے کی پوجا کی، سورج کی پوجا کی، چاند کی پوجا کی، گھوڑے کی پوجا کی، سام دیکھ لو بچڑے کی پوجا کی. جس بندے نے بھی اللہ کی عبادت صحیح معنوں میں نہیں کی، رب کا تعارف نہیں کی ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو اللہ نے کو ملنے کی، اللہ کو پہچاننے کی کوشش کی نبیوں کے بغیر، اور پھر وہ نہیں پہچان پایا. جتنے لوگ سجدہ ریز ہیں قبروں پر، درختوں پر، جھاڑیوں پر، جھنڈیوں پر، ان بندوں نے اللہ کو پہچانا کس کے ذریعے؟ اپنی مرضی سے، رسولوں کے ذریعے نہیں پہچانا. جس نے اللہ کو رسولوں کی حیثیت سے، رسولوں کے ذریعے سے پہچانا ہے، انہوں نے ہمیشہ رب کو وحدہ لا شریک سمجھا. جاؤ ہم رب کو پہچانتے ہیں، رب کا تعارف ہے، پہچان ہے، معرفت ہے، لیکن
انداز پہچان کا کیا ہے؟ ہم نے پہچانا کہ اللہ ایک ہے، ساری پہچان ہے نا کہ اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پوری سورہ اخلاص پڑھیں، رب کی تعارف، رب کی پہچان، رب کی معرفت، وہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کی اولاد کو نہیں، اس کا حصہ کو نہیں، اس کا جز کو نہیں، اس کا شریک کو نہیں، اس کے باپ کو نہیں، اس کی اولاد کو نہیں، بیوی بچے کو نہیں، اس کا ہمسر کو نہیں، اس کا برابر کوئی نہیں۔ یہ کس نے پہچان دی ہے؟ اس سورت اخلاص کے پہلے لفظ نے قل۔ قل کا کیا معنی ہے؟ اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، آپ بتلائیے اس قوم کو کہ میرا رب کیا ہے۔ یہ ہے وہ قل، ادھر رب کی ذات ہے، ادھر ساری انسانیت ہے، درمیان میں قل ہے۔ کون تعارف کروا رہا ہے؟ اللہ کا محمد مصطفیٰ، جو رسول نے تعارف کرایا ہے وہ میرا رب ہے، وہ اس کی شان ہے، وہ اس کے کمالات ہیں، وہ اس کی عزت ہے، وہ اس کا وقار ہے جو نبیوں نے بدلا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے بتلایا کہ اللہ عرش پر ہے، نبیوں نے بتلایا وہ عالم الغیب ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی اسماء، اس کی صفات حق ہے، یہ نبیوں نے سمجھایا۔ اور جنہوں نے نبیوں کے ذریعے رب کو نہیں پہچانا وہ تو کیا کہتے ہیں؟ ہر شے کے اندر اللہ ہے، ہر گل میں اللہ ہے، ہر پھول میں اندر ہے، مجھ میں اللہ، تجھ میں اللہ، دم دم دے اندر اللہ۔ نہیں پہچان پائے اللہ کو، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو سمجھا نبیوں کے بغیر۔ اللہ کی قسم، رب کی معرفت کے لیے نبوت کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ رب کے تعارف کے لیے، رب کی پہچان کے لیے آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ نبی کی ضرورت کیا ہے تو آپ کہیں گے سب سے بڑی نبی کی ضرورت یہ ہے کہ وہ اپنے رب، اپنے خالق کی ہمیں پہچان کرنا تھا۔ ہم نے تو اس کو دیکھا ہی نہیں، رب کو دیکھا نہیں، اس کی ساری شانوں کو مانا ہے۔ اس نے اپنی ساری شانیں کن پر نازل کی؟ نبیوں پر۔ نبیوں نے بتلایا انسانیت، یہ ہے تمہارا رب۔ تو جو سب میں اپنے خالق کی پہچان کروائے، اپنے مالک کی پہچان کروائے، جس نے ہمیں بنایا اس کی پہچان کرائے، جس نے ہمیں بھیجا دنیا میں اس کی پہچان کروائے، جو رات دن ہمیں رزق دیتا ہے اس کی پہچان کروائے، تو جو ساری انسانیت کو انسان کے خالق کی پہچان کروائے، بتاؤ اس سے بڑا محسن کون ہو سکتا؟ محسن انسانیت کا پہلا احسان ہی یہ ہے کہ آپ نے اس انسانیت کو بتلایا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، اور تم کیسے آئے ہو دنیا میں۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ ہم ماں کے بدن میں کیسے بنے، کن مراحل سے گزرے، کن مدارج سے گزرے؟ یہ کس نے بنایا؟ بتایا۔ بنانے والا رب تھا اور ہم تک پہنچانے والے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فتبارك الله أحسن الخالقين۔ فرمایا تمہیں ماں کے پیٹ میں کن مراحل سے گزار کے بنایا ہے تمہارے رب نے۔ سارا کچھ بیان کیا کس نے؟ محمد مصطفیٰ نے۔ اللہ نے اپنا پوری کاریگری پیغمبر پہ نازل کی، پیغمبر نے بتلایا۔ اللہ کی قسم، جو رسول کے بغیر رب کو جاننا چاہے وہ ایسی اندھیر نگری میں تو جا سکتا ہے لیکن رب کو نہیں پہچان پائے۔ جنگلوں میں گئے رب کو پہچاننے کے لیے، نہ پہچان پائے۔
غاروں میں داخل ہوئے نہ پہچان پائے، کپڑے اتارے کہ رب کو پہچانے نہ پہچان پائے، قبرستانوں میں گئے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوئے، چلے کاٹے، جنگلوں میں نکلے، کپڑے اتارے، لباس اتارے، ملنگ بنے، مجذوب بنے، کلندر بنے، اپنے اوپر مٹی خاک کو ڈالا اور لوگ کووں کو پالا، بلیوں کو پالا، حیوانوں کو پالا، جنگلوں میں نکل گئے، سرکار کہلوائے، پوری اندھیر نگری میں داخل ہو گئے، لیکن اللہ کو نہیں پہچان پائے۔ جس نے رب کو پہچاننا ہے وہ جنگلوں میں نہیں ملتا، رب کی پہچان نبیوں کی زبان سے ہوتی ہے۔ نبیوں سے آگے پوچھو کہ رب کیا ہے، اس کی شان کیا ہے۔ یہ ہے وہ محسن انسانیت جس نے بتلایا انسان کو کہ تمہارا خالق کون ہے، تمہارا مالک کون ہے، اس کی شان کیا ہے۔ وہی تمہارا داتا ہے، وہی تمہارا مشکل کشا ہے، وہی تمہارا حاجت روا ہے۔ یاد رکھیے جس کے بندے کے گلے میں تعویذ لٹکے ہو، من کے لٹکے ہو، گھروں کی چھتوں پہ ہانڈیاں پرانی رکھی ہوئی ہوں، پرانے جوتے گاڑیوں پہ لٹک رہے ہوں، معذرت کے ساتھ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس بندے نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ ہم سے پوچھو جنہیں اللہ نے معرفت دی ہے، آل الحدیث کا ترہ امتیاز ہے کہ ہم اپنی رب کو جانتے بھی ہیں اور اپنے رب کو پہچانتے بھی ہیں۔ ہمیں کبھی جوتے پرانے لٹکانے کی ضرورت نہیں پڑی، نہ کڑے کی ضرورت پڑی، نہ تعویذوں کی ضرورت پڑی، نہ کسی اور چیز کی ہمیں ضرورت پڑی، نہ پرانی ہانڈیوں کی ضرورت پڑی، نہ ہم بلیوں سے ڈرے، نہ ہی ہم درندوں سے ڈرے، نہ جھاڑیوں سے ڈرے، نہ درختوں سے ڈرے، نہ جنات سے ڈرے۔ کسی چیز سے ہمیں ڈر آتا ہی نہیں ہے، نہ قبروں سے ڈرے، نہ زندوں سے ڈرے، نہ مردوں سے ڈرے، نہ جنگلوں سے ڈرے، کسی سے ہم نہیں ڈرے، اس لیے کہ ہمیں محمد مصطفیٰ اپنے رب کی پہچان دے گئے۔ ہم پہچان گئے ہیں اپنے رب۔ پھر تمہارا اور ہمارے اندر فرق کیا ہے؟ تم نے جوتی لٹکائی کہ نظر نہیں لگتی، تعویذ لٹکائے یرکان کے کہ ایسا نہیں ہوتا، گلوں میں تعویذ ڈالے، منکے ڈالے، قبروں میں گئے، سجدے کیے، چڑھاوے چڑھائے، عرس کیے، میلے کیے، سارا کچھ کیا۔ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے اور تمہارے پاس؟ بتلا دو۔ وجود ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس ہے، مساجد بھی ہے، مدارس بھی ہے، علم بھی ہے، شہرت بھی ہے، مقام بھی ہے، عزت بھی ہے، اولاد بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے، کاروبار بھی ہے، تجارت بھی ہے، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں اور تمہارے پاس بھی موجود ہے۔ بتلاؤ تم نے سارے یہ ہتھ کنڈے کر کے کیا لیے جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ تجھے ماننا پڑے گا بس تمہارا اور ہمارا یہی فرق ہے کہ تم نے یہ سارے کام کر کے رب کی پہچان سے معروم ہو گئے ہو، اور ہم اللہ کی رحمت ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچان گئے۔ یہ اس کا احسان ہے ہمیں۔ ساری زندگی سجدہ ریز رہو اہل حدیثو، آل و سنہ کے لوگوں، ساری زندگی میں سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، اور جس محمد مصطفیٰ نے ہم پر یہ احسان کیا کہ رب کا تعارف کرا دی، رب کی پہچان کرا دی۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا رب دور ہے یا نزدیک ہے؟ دور ہے تو ہم اونچی اونچی بلائیں، قریب ہے تو آہستہ بلائیں، کس طرح؟ تو رسول رحمت نے کیسا جواب دیا؟ آسمان سے آواز دی، محبوب آپ بتائیے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ فرما محبوب جدو میرے بندے تواڈے کولوں سوال کرن، یہ ہے رسول کی ضرورت کہ میرے بندے میرے بارے کس سے پوچھے؟ محمد مصطفیٰ سے پوچھے۔ اللہ سے بارے پوچھنا ہے تو رسول اللہ سے پوچھو، رب کی شان پوچھنی ہے تو رسول اللہ سے پوچھو۔ آج ہمیں سکھاتے ہو
غربت لاتے ہو کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی صحیح العقیدہ ہیں، ہم بھی جناب سنت پر ہیں، دین پر ہیں، شریعت پر ہیں۔ لیکن میں تو اسے سوال کرتا ہوں، پیغمبر علیہ السلام کے زمانے پاک و خیر کو پڑھیے اور آج کا پورا اسلام اپنے دل و دماغ میں لائیے، رسول اللہ کے زمانے کا اسلام دین جو تھا وہ بھی لائیے۔ بتائیے نبی علیہ السلام کے زمانے پاک میں کس نبی کی اور کس ولی کی وہ قبر تھی جس پہ قبہ رسول اللہ نے بنوا کے صحابہ کو سالانہ اکٹھا کیا تھا کسی میلے عرس پر، اس کا نام پیش کیا؟ بتائیے 1.5 لاکھ صحابہ کرام میں سے کوئی ایک قوال ہو، کوئی ایک قوال ہو، کوئی ایک محفل سما ہو، کوئی ایک محفل وجدان ہو، کسی حال میں ذکر ہو، ناک بند کر کے ذکر کروایا ہو، سر کی دنوں پہ کوئی ناچ کوئی کروایا ہو جس میں ذکر ہو، کوئی مراقبہ ہو، کوئی ایک حوالہ پیش کیجئے کہ رب کی پہچان کے لیے محبوب نے کوئی ایسا کروایا ہو۔ اگر نہیں تھا تو مجھے بتلاؤ، اس وقت کا اسلام کچھ اور تھا، تمہارا اسلام کچھ اور ہے، اب مجھے بتاؤ ہم تمہارے ساتھ چلیں، تمہارے ساتھ چلیں یا اس اسلام کے ساتھ چلیں جو محمد مصطفیٰ کے دور میں تھا؟ ہمیں بھی کوئی راستہ بتلائیے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وہ دین جو رسول اللہ کے زمانے میں اسلام تھا، دین تھا، شریعت تھی، نماز تھی، روزے تھے، مسائل تھے، خوشیاں تھی، غمیاں تھی، جنازے تھے، جنازے کے بعد تعزیت کے انداز تھے، پروگرام تھے، سارے ثواب کے جو پروگرام تھے جو تم کر رہے ہو یہ اس وقت تھا۔ کہتے ہیں یہ اس وقت تو نہیں تھا، میں کہتا ہوں پھر معذرت کے ساتھ ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں جن کے سینے پہ قرآن نازل ہوا۔ تم سے غلطی ہو سکتی ہے، تمہیں خطا لگ سکتی ہے، تمہارے اندر کہیں نہ کوئی راستے میں چلتے چلتے یہاں برصغیر میں دین پہنچتے پہنچتے ملاوٹ ہو گئی ہے۔ ہم اس جماعت کے ساتھ ہیں جس جماعت پہ رب راضی ہے اور وہ جنت کے حقدار ہیں اور محمد مصطفیٰ کے صحابہ۔ ان سے کوئی ہم ہٹے ہوئے ہیں تو ہمارے سامنے پیش کیجئے۔ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو آسان لفظوں میں جان لیجئے، مجھے کہا گیا کہ میٹھی تقریر کرنی ہے اس لیے میں میٹھی کر رہا ہوں، وگرنہ میرا آج ارادہ کڑوی پروگرام تھا، کڑوا پروگرام، لیکن چونکہ میٹھی کا حکم ہوا ہے انشاءاللہ جہاں بھی کڑوی کوئی بات ہونے لگی انشاءاللہ شکر ڈال کے کروں تاکہ کڑواہٹ اس کی ختم ہو جائے۔ پیار سے، محبت سے، عقیدت سے پیغام دینا چاہوں گا کہ ہماری بات سنیے، ہمارے مسلک اور منہج اور ہمارے پیغام اور کانفرنس کا بیانیہ اعلامیہ سنیے، ہماری دعوت سنیے۔ جس پروگرام میں، جس کانفرنس میں دعوت نہ دی جا سکے، دلوں کو ہلایا نہ جا سکے اور زد نہ پڑے باطل پر، تو میں کیسے سمجھ لوں کہ اس پر جو ہمارا خرچ ہوا ہے وہ صحیح ہوا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ تک پیغام حق پہنچے اور تم سنیں۔ پورے صاف لفظوں میں کہنا چاہوں گا، وہ کام جو صحابہ کرام کیا کرتے تھے، جن پر رب راضی تھا، جو جنت کے حقدار تھے، جو وہ کیا کرتے تھے کام، ان میں سے ایک کام نے ہم نے چھوڑ دیا ہو تو پیش کیجئے، یا اس طرح سمجھ نہیں آئی تو ایک کام جو صحابہ کرام نہ کرتے ہوں اور ہم دین سمجھ کے کرتے ہوں، یا وہ پیش کر دو یا وہ پیش کر دو۔ میں پوری بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں، جس کو سارے صحابہ نے
دین سمجھ کے کام کیا، آج تک ہم نے ایک بھی وہ کام چھوڑا نہیں، اور جو صحابہ نے نہیں کیا ساری دنیا سے ٹکر لے لی ہے، لیکن ہم نے وہ کام نہیں کیا۔ اور پوری بصیرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تم جو مرضی کر لو، ہم وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ زمانے سے ٹکرا جائیں گے لیکن محمد کے صحابہ کے طریقے کو نہیں چھوڑے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک صحابہ، مسلک صحابہ۔ ہم بصیرت پر کھڑے ہیں، دلائل پر کھڑے ہیں، نور پر ہے، روشنی پر ہے، قرآن پر ہے، حدیث پر ہے۔ تم نے شاید نہیں سمجھا، ہم نے رب کی ذات کو بھی پہچان لی ہے، اس لیے ہم شرک نہیں کرتے، اور ہم نے محمد مصطفیٰ کو بھی پہچان لی ہے، اس لیے ہم آج تک نہ بدعت کی ہے، نہ کرتے ہیں، نہ کرنے دیتے ہیں۔ سنت پر خیر رد کرتے ہیں اہل بدعت کا اور بدعت کا۔ کیوں؟ ہمیں پتا کس منہج پہ چھوڑ گئے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، رسول کے بغیر گزارا نہیں، اور جن کو سرکاریں بنا کے پھرتے ہو ان کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، اور ہمارا ہو رہا ہے۔ جس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ رسول کے بغیر بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ رسول کی حیثیت، مقام کو، شان کو پہچانیے۔ بندہ آنکھ سے دیکھتا ہے، اس آنکھ سے دیکھتا ہے، لیکن اس آنکھ کے ساتھ نہیں نظر آتا جب اندھیرا ہو۔ پھر غور کرے، بندہ آنکھ رب نے دے دی ہے، اس میں ویکھن کی صلاحیت بھی رکھ دی ہے، لیکن اندھیرا ہو تو باوجود اس کے کہ آنکھ بھی ہے، دیکھ بھی سکتا ہے، لیکن بندہ دیکھتا نہیں ہے۔ اس کے لیے خارجی روشنی کی، بلب کی، بتی کی، لالٹین کی یا سورج کی ضرورت ہے۔ وہ روشنی ہوگی تو اس آنکھ سے نظر آئے گا۔ اسی طرح جتنی بھی رب نے عقل دے دی ہے، لیکن اس عقل کو راہ راست پر رکھنے کے لیے خارجی روشنی کی ضرورت ہے۔ جب تک وہ روشنی نہ ہو یہ عقل درست نہیں رہ سکتی۔ اور اس روشنی سے مراد میرے محمد مصطفیٰ کی نبوت، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ رسالت کے بغیر اس قوم کا، اس انسانیت کا گزارا نہیں ہے۔ جب آنکھ غلطی کرے، پتہ ہے آنکھ کس طرح غلطی کرتی ہے؟ بندہ موٹر سائیکل پہ چڑھا ہو، کار پہ چڑھا ہو، دوڑا رہا ہو تو راستے دائیں بائیں مکان، کمرے، دکانیں، درخت ایسے لگتا ہے جیسے دوڑ رہے، حالانکہ وہ دوڑتے۔ آنکھ محسوس کر رہی ہے کہ یہ دوڑ رہے، لیکن آپ نہیں مانتے، آپ نہیں مانتے۔ آپ سے پوچھے بھائی یہ آپ چڑھے جا رہے ہیں تو موٹر سائیکل پر یہ ساری چیزیں دوڑ رہی ہیں، کہیں گے نہیں دوڑ رہی۔ بھائی تیری آنکھ تو کہہ رہی ہے کہ دوڑ رہے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ آنکھ میری یہی دیکھ رہی ہے، لیکن مجھے اللہ نے عقل دی ہے، عقل نے مجھے بات سمجھا دی ہے کہ یہ دوڑ نہیں رہے، تیری آنکھ کو خطا لگ گئی ہے، تیری آنکھ اس کو صحیح نہیں دیکھ رہی، آنکھ کی غلطی ہے۔ میں آنکھ پر ایمان نہیں لایا، میں عقل پر ایمان لایا ہوں۔ عقل یہ کہہ رہی ہے کہ آنکھ کو غلط نظر آ رہا ہے، یہ چیزیں نہیں دوڑ رہی۔ جب آنکھ غلطی کرے تو عقل سمجھاتی ہے، جب عقل غلطی کرے تو محمد مصطفیٰ سمجھاتے ہیں۔ جب کسی کی عقل گڑبڑ ہونے لگے، ڈگمگانے لگے، ادھر ادھر جانے لگے، آگے بد محمد مصطفیٰ کا نور، شریعت، دین، اسلام، سنت آپ کی ذات کہتی ہے کہ تمہاری عقل خراب ہے، تمہاری عقل غلطی کھا رہی ہے۔ محمد مصطفیٰ سمجھاتے ہیں کہ یہ بات عقل سے نہیں سمجھی جا سکتی،
یہ مجھ پر ایمان لاؤ تب سمجھ آئے گا۔ عقل تو کہتی تھی، عقل کیا ہے، عقل تو کہتی تھی اور آج بھی کہتی ہے کہ یہاں سے بندہ اٹھ کے مکہ مکرمہ سے اٹھ کے راتوں رات شام نہیں جا سکتا، شام سے اٹھ کے بیت المقدس سے اٹھ کے 7 آسمانوں پہ نہیں جا سکتا، پھر 7 آسمانوں سے راتوں رات نیچے نہیں آ سکتا، سارے نبیوں سے ملاقات کر کے واپس نہیں آ سکتا۔ عقل اس وقت بھی یہی کہتی تھی، عقل یہاں آج بھی یہی کہتی ہے، لیکن صدیق نے کہا تھا، سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا نہیں پیغمبر معراج پہ گئے۔ صدیق نے اسی دن سمجھا دیا تھا کہ عقل کے اندھو، عقل سے عقل کو تابع کرو، کس کے؟ محمد مصطفیٰ کی سنت کے، حدیث کے۔ عقل وہی صحیح ہے جو محمد مصطفیٰ کی حدیث کے آگے رک جائے۔ قبر کا عذاب نہیں مانتی عقل، قیامت والے دن اعمال کا تلنا نہیں مانتی عقل، حشر نشر کو نہیں مانتی عقل، جہنم جنت کو نہیں مانتی عقل، ثواب کو نہیں مانتی عقل، عذاب کو نہیں مانتی عقل، فرشتوں کو نہیں مانتی، دائیں بائیں فرشتے موجود ہیں، عقل نہیں مانتی، لکھ رہے ہیں عقل نہیں مانتی۔ قیامت والے دن سبحان اللہ کو تولا جائے گا، عقل نہیں مانتی، نماز تلے گی، عقل نہیں مانتی، لیکن یہ سب کچھ ماننا پڑتا ہے۔ یا ایسے کہہ لو جس کا ادراک ہو سکتا تھا، جس چیز کا ادراک سے مشاہدے سے مانا جا سکتا تھا، اس کے لیے اللہ نے عقل دی ہے، اور جس بات کو مشاہدے اور ادراک کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا تھا، اس کے لیے اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بھیجا۔ رسول کے بغیر گزارا، رسول کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ ادراک کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کیسے سمجھیں بھئی یہاں فرشتے موجود ہیں، تمہارے کندھوں پر بھی موجود ہے، میرے کندھوں پر بھی موجود ہے، ہاتھ تو لگایا ہے لیکن نظر نہیں آیا، کبھی ہاتھ بھی نہیں آئی، آواز بھی نہیں آئی، خشخاش بھی نہیں آیا، لیکن ایمان تو ہے نا۔ کیوں ایمان ہے؟ مشاہدہ نہیں مانی، عقل نہیں مانی، لیکن یہ کس نے بتایا؟ بس یہی ہے وہ عقل جو تابع ہے محمد مصطفیٰ دین کے، شریعت کے، حدیث کے، سنت کے، رسالت۔ رسول کے بغیر گزارا نہیں ہے، رسول ضرورت ہے اس قوم کو۔ جنہوں نے رسولوں کے بغیر دین کو سمجھا ہے وہ گمراہ ہو گئے۔ عقل کے انکاری ہے، اے عقل کے ساتھ ہی تو سارے انکاری۔ کتنے ہیں لوگ فروقہ میں، سلہ والی میں، ڈیرے جاڑے میں، اس پورے علاقے کو چکر لگا کے دیکھے، کتنے ہیں جو قبر کے عذاب کے انکاری ہیں؟ سارے عقل والے۔ یہ عقل عقل نے برباد کیا ہے ان کو، عقل نے تباہ کیا ہے ان کو۔ یاد رکھیے صحیح عقل والا وہی ہوتا ہے جو محمد مصطفیٰ کو جانتا۔ قرآن نے جہاں بھی محبوب کی معرفت کا ذکر کیا ہے نا، توحید کا اور سنت کا، وہاں یا اولی الالباب عقل والو جانو محمد مصطفیٰ، پہچانو رسول اللہ۔ ہمیں کہتے ہیں کس طرح عذاب ہو سکتا ہے، ہمیں کہتے ہیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ سن لیجئے یہ اسی طرح ہوگا جس طرح محمد مصطفیٰ نے فرمایا۔ جڑا بندہ پوچھے قبر کا عذاب کیسے ہوتا ہے، تم کو ویسے ہوتا ہے جیسے محمد مصطفیٰ نے فرمایا، عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے۔
سمجھ نہیں آتا کس سے؟ کہتا ہے عقل سے سمجھ نہیں آتا، عقل کا علاج کرواؤ اور عقل کو محمد کی حدیث کے تابع کرو۔ تم یہاں بیٹھے ہو، امریکہ میں گفتگو کر سکتے ہو فون پہ، یہ عقل مان گیا ہے۔ جب فون نہیں تھا تو کون مانتا تھا؟ اب مان گئے ہو کہ امریکہ میں بیٹھ کے یہاں بیٹھ کے امریکہ میں بیٹھ کے یہاں بات ہو سکتی ہے، تصویر بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ تو شروع جی موبائل آئے سن لوگ کہتے تھے ایک وقت آئے گا آمنے سامنے ایک دوجے دے فون دے ہوتے وہ بھی بندہ نظر آ رہے ہوگے تو بھی نظر آ رہے، گل پا ہوئے گی، بندہ آندے یار ایویں مار دینے کوئی نہیں آونا۔ پھر آیا وقت، یہ مان لیتے ہو اس لیے کہ تمہارے ہاتھ میں آ گیا ہے، تم اس بات کو کیوں نہیں مانتے جو تمہارے محمد مصطفیٰ نے فرمائی؟ جو ہاتھ میں آ گیا مان لیا، یہ سائنسدانوں نے کہا تھا ایسا ہوگا، نہیں مانتے تھے نہیں ہوگا، لیکن ہوا ہمارے سامنے، ہم پکار اٹھے، سائنسدان سچ کہتے تھے، تو ہم کیوں نہ کہے کہ اعمال تلیں گے، جو محبوب نے فرمایا وہ ہوگا۔ عقل نہیں مانتی، نہ مانے، ایک دن آئے گا جب ہمارے سامنے ہوگا، اس دن کیوں ماننا ہے؟ آج کیوں نہ مانے؟ اس دن ماننا کام نہیں آئے گا، آج مانے اس ذات کے فرمانے پر جس کو اللہ نے شاہد بنا کے بھیجا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ لوگوں سن لو، رسالت تو بغیر گزارا نہیں، بولو رسول تو بغیر گزارا نہیں۔ قرآن پہ عمل نہیں ہو سکتا جب تک ساتھ رسول نہ ہو۔ قرآن پاک، یہ قرآن کلام اللہ بھی حق ہے اور مجسم قرآن محمد مصطفیٰ بھی حق ہے۔ وہ قرآن کی تفسیر و تشریح و توضیح ہے۔ اگر قرآن صرف کافی ہوتا اور رسول کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ یہ نہ فرماتا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی تو آڑے لی بہترین نمونہ ہے۔ تائیں سید ابو الکلام آزاد نے کہا تھا کہ اللہ نے 2 قرآن بھیجے ہیں، ایک 30 پارے کتاب کی صورت میں، دوسرا محمد مصطفیٰ کی صورت میں۔ وہ قرآن کی تشریح ہے۔ سیدہ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تھا کان خلق القرآن، سارا قرآن ہی میرے محمد مصطفیٰ کا اخلاق ہے۔ اخلاق جو ہے وہ میرے مصطفیٰ کا قرآن ہے، قرآن مصطفیٰ کا اخلاق ہے۔ یا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس نے چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو، جس کو چپ چپاتا قرآن دیکھنا ہو، وہ 30 پاروں کو دیکھے، جس نے چلتا بولتا قرآن دیکھنا ہو اس کو محمد مصطفیٰ کو دیکھے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، دیکھو سبحان اللہ بھی وہ آدھے جنہوں نے سمجھ کافی نہیں آدھے تو انہوں نے چنگے نے جڑے عقل تو بغیر ہی منی جاندے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ جب پیغمبر علیہ السلام ضرورت ہوندی ہے، پیغمبر ضرورت ہوندی ہے، اس کائنات دی اس انسانیت لی پیغمبر ضروری ہے، قرآن کی تشریح لی پیغمبر ضروری ہے، نمونہ بڑھن لی پیغمبر ضروری۔ اسی طرح پیغمبر کے مقام شان کو جان لیجئے، منصب نبوت کو پہچان لیجئے۔ رسول معمولی ہستی نہیں ہوتا۔ ساڑھے بارے لوگوں نے غلط سنا ہے کہ اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ ہمارے جیسے ہیں، نعوذ باللہ۔ جب ہم کہتے ہیں نا پیغمبر بشر ہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے جیسے ہیں، نعوذ باللہ، یہ ہم پیغمبر جیسے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ جنس کے لحاظ سے بشر ہیں لیکن مقام کے لحاظ سے میرے محمد مصطفیٰ جیسا اللہ کی ساری مخلوق میں کوئی نہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں رسول اللہ جیسے؟ نعوذ باللہ، ہم تو ان کے غلاموں کے بھی غلام۔ ہماری حیثیت کیا؟ پتہ ہے وہ کون ہے؟
فرما من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کا یہ مقام ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس نے میرے رسول کی بات مان لی وہ اپنے دل میں یہ لائے کہ میں نے رب کی بات کو مانا ہے۔ رسول اس درجے پر ہے۔ ان الذین یبایعونک، اے محبوب جی جڑے لوگ تہاڈی بیعت کر دینا دس دیو یہ میری بیعت نہیں ہے، یہ اللہ کی بیعت ہے۔ پیغمبر کی ذات کیا ہے؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ فرما میرے محمد مصطفیٰ کا مقام حیثیت یہ ہے، منصب رسالت کا تقاضا سنیے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله امرا، کسے مومن مرد عورت نو لائق جائز اختیار نہیں جدو اللہ دا امر آ جائے یا رسول اللہ دا امر آ جائے، ذرا پیار نہ غور نہ کرنا قرآن دی آیت اذا قضى الله ورسوله امرا، اللہ کا فیصلہ آ جائے یا اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے، کوئی فرق رہ گیا اللہ کے امر اور رسول کے امر؟ اذا قضى الله ورسوله امرا، امر ایک ہے، پیچھے دو ذاتیں، اللہ کا ہو یا محمد مصطفیٰ کا ہو، دونوں کے امر میں کہ واجب ہونے میں، ضروری ہونے میں، اہم ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو محمد کا امر ہے وہی اللہ کا امر ہے، جو اللہ کا امر ہے وہی محمد مصطفیٰ کا امر ہے۔ ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، اللہ فرماتے ہیں میرے رسول کا مقام سن لو، جس طرح میرا امر آ جائے، میرے رب کا حکم آ جائے، پھر تسی اپنی مرضی نہیں کر سکتے، میرے محمد مصطفیٰ دا امر آ جائے پھر اپنی تسی مرضی نہیں کر سکتے۔ جاؤ ہماری حیثیت بھی واضح ہو گئی ہے، اپنے پلے دیکھو، اپنی جیب دیکھو، اپنا گریبان دیکھو، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ رب کہتا ہے میرے رسول کا امر آ جائے تو انو اپنی مرضی کرنے کا اختیار نہیں ہے، یہ ہم ہیں، اور جس کی بات ہم پہ واجب ہے وہ محمد مصطفیٰ کا۔ ہمارا تو انو اختیار ہی نہیں ہے کہ میرے نبی کا امر آ جائے پھر تم اپنی مرضی کرو۔ بندہ اس کے مقابلے میں فیشن کو، لباس کو، اپنی وضاقتہ کو، اپنی صورت کو، اپنے معاملات کو، اپنی برادری کو، اپنی قوم کو، اپنے مفتی کو، اپنے مولوی کو، اپنے امام کو، اپنے بزرگ کو، اپنے ماحول کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو پیش کرے، مجبوری سب فضول ہے۔ جب محمد مصطفیٰ کی سنت ہے اس کے آگے سب فضول ہے، اور تمہیں اختیار ہی نہیں ہے کسی کو کرنے کا، پیش کرنے کا، تم وہی کرنے کے پابند ہو جو رب نے کہا، جو محمد مصطفیٰ نے کہا۔ یہ رسول کا مقام ہے۔ ہم تو غلام ہیں، ہماری تو عزیت ہی کوئی نہیں، ہم تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں بھائی، جو اللہ کہے جو رسول اللہ کہے، بس مرضی نہیں ہو سکتی۔ میں شادی میں یہ کیا، میں نے وہ کیا، بھائی تو نے جو کیا نا وہ اللہ اس کے رسول کی مخالفت میں جو کیا ہے، تو جس کا اختیار نہ رب نے دیا تھا رسول اللہ کی طرف سے، تو میرے پر لازم تھا کہ جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کی بات کو ماننا تم پہ فرض۔ کوئی اپنی مرضی نہیں ہو سکتا، مسلمان بے مہارا نہیں ہوتا، مسلمان محمد مصطفیٰ کا غلام ہوتا۔ جہاں جو رسول اللہ پوچھتے جائیں، چلتے جائیں، یہ ہے دنیا، یہ ہے لذت، یہ ہے سکون، یہ ہے اسلام، یہ ہے اتباع، کہ پوچھتے جائیں رسول سے اور چلتے جائیں، جہاں کھڑا کر دے رک جائے، جہاں چلائیں چلے، باقی سارا کہے چلو، نہیں چلنا جب تک محمد مصطفیٰ نہ فرما۔ کوئی طویل نہیں، کوئی تعبیر نہیں، بس وہی کچھ جو مراد رسول ہے، وہی کچھ جو محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہے۔ اپنی مرضی نہیں ہو سکتی۔ پتہ ہم کتنے پابند ہیں؟ ہم نماز میں یہ ہاتھ باندھ کے کھڑے، یہ نماز میں ہاتھ باندھ کے کھڑے، یہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کہاں ہے؟ ہاتھ سینے پر ہے نا، یہ سینے پر۔ دوسرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے ہاتھ یہاں ہیں ناف کے نیچے، اور درمیان میں یہ ایک گیٹ کا فرق بھی نہیں ہے، ایک بلش کا فرق بھی نہیں۔ ہم یہاں کھڑے ہیں، دوسرا گروہ یہاں کھڑا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نیچے ہو جائیں۔
ایک گیٹ کا فرق ہے، گیٹ بھی پوری نہیں بنی۔ وہ کہتے ہیں آپ نیچے آ جائیں تاکہ سارے مسلمان ایک ہو جائیں، اور میں پوری ذمہ داری سے علماء کی موجودگی میں، بزرگوں کی موجودگی میں کہتا ہوں کہ ہم یہ ایک گیٹ تو دور کی بات، ایک انگلی بھی نیچے آنے کے لیے اس وقت تک تیار نہیں ہے جب تک حدیث رسول نہ ہو۔ حدیث رسول ہو، تم تو ناف کے نیچے کہتے ہو، ہم گوڈوں پر جانے کے لیے گھٹنوں پر تیار، لے جاؤ ہمارے ہاتھ جہاں لے جانا چاہتے ہیں، لیکن یہ چلتے سنت کے ساتھ ان کا سیل، ان کی تاریخ، ان کی حرکت ہم نے سمجھا دیا کہ تم نے ہلنا نہیں ہے جب تک محمد کی حدیث نہ آئے۔ ہم گزارش کریں گے آپ ہمیں نیچے لے جائیں دلیل کے ساتھ، اور لے آؤ دلیل کے ساتھ ہمیں نیچے لے جائے، یا ہم سے کہیں کہ آپ ہمیں اوپر لے جائیں دلیل کے ساتھ، تو آؤ۔ ابن خزیمہ میں حدیث ہے، صحیح البخاری میں ہے، پیغمبر علیہ السلام ہاتھ باندھتے تھے، حضرت سعد رضی اللہ تعالی بن سعد فرماتے ہیں رسول اللہ کے زمانے میں ہم ہاتھ باندھتے تھے، دایاں اوپر ہوتا تھا، بایاں نیچے ہوتا تھا، ذرا پر ہاتھ ہوتا تھا، ذرا اس انگلی سے لے کر پوری، تو کہتے ہیں یہ ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں سنت کے مطابق، یہ ہیں ہاتھ، اب کہاں باندھنے ہیں؟ ابن خزیمہ میں حدیث علی صدرہ، سینے پر، یہ سینے پر حدیث رسول ہے، ہم یہاں حدیث کی بنیاد پر باندھ کے کھڑے ہیں، تم نیچے لے جانا چاہتے ہو، حدیث تم صحیح پیش کر دو جس میں ہو کہ پیغمبر نے خود ہاتھ ناف کے نیچے باندھے ہوں، تو ایک حدیث کے ہر صحیح حدیث ہو، پیغمبر سے ثابت ہو، ہم حدیث کے ہر حرف کے بدلے تمہیں ایک تولہ سونے کے دینے کے لیے تیار ہے، اور نیچے آنے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن ہمیں بھائی ایک انگلی آگے پیچھے نہیں ہٹایا جا سکتا جب تک سنت نہ ہو۔ تسی پوچھو گے بھائی کیوں؟ واسیہ نے ہمیں اختیار نہیں ہے۔ بخاری کی حدیث ہے کان الناس یؤمرون، لوگوں کو امر تھا ہاتھ باندھنے کا نماز میں، ہم اس امر پر کھڑے ہیں، تم کہتے ہو نیچے آ جاؤ، ہم نیچے آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اختیار دے لانا پڑے گا کس سے؟ محمد مصطفیٰ۔ رسول اللہ فرمایا میں نیچے آ جاؤ، ہم آنے کے لیے تیار ہیں، اسی کوئی اس جگہ نہ لویر پائے، ہم آنے کے لیے تیار ہے، لیکن شرط وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، ہاں بس بھئی اختیار نہیں ہے نیچے آنے کا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ ہم نے بھی عشاء کی نماز پڑھی ہے، آپ نے بھی پڑھی، سب نے پڑھی، میرے 2-4 منٹ رہنے گھنٹے دا ٹائم میرا ٹارگٹ سی، 3 منٹ رہ گئے، 4 منٹ رہ گئے، پھر مفتی جماعت کا خطاب ہوئے گا، پھر انشاءاللہ قاری احمد حسن ساجد صاحب تشریف لے آن گے، وہ بھی پہنچنا آلے نے، پھر انہوں نے خطاب ہوئے گا، پھر قاری وقت صدیقی صاحب تشریف لے آن گے، پھر آخری دعا خطاب انہوں نے ہوئے گا۔ تو اسی ان میرے ذرا توجہ رکھیں، نماز عشاء آپ نے بھی پڑھی، میں نے بھی پڑھی، سب نے پڑھی، ہم نے کہا مسجد میں آئے اللہ اکبر، نماز شروع کر دی، کس ارادے سے آئے تھے نماز پڑھنے؟ کون سی؟ عشاء کی۔ ہم نے اللہ اکبر کا نماز شروع کر دی، آپ گھر سے چلے، وضو کیا، یہاں آئے، صف میں آئے، بیٹھے رہے نماز کے انتظار میں، جدوں ٹائم ہونے لگا، اقامت ہونے لگی، آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے، آپ نے کہا خاص نیت کرتا ہوں اس نماز کی، نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، ایک گھروں ٹورے ہے جس کی نیت نہیں ہوئی، یہاں آیا نیت نہیں ہوئی، وضو کیا نیت نہیں ہوئی، 15 منٹ بیٹھا رہا جماعت کے انتظار میں، نیت نہیں ہوئی، اب یہ کھڑا ہوا ہے جس کی نیت ہونے لگی ہے، خاص نیت کرتا ہوں اس نماز کی، نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ یہ نیت جو تو آپ کرتے ہیں کہیں تو کسی کتاب میں ہونی چاہیے، ہوگی انشاءاللہ۔
ہونی چاہیے نا نیت. تو کسی کتاب میں لکھا ہوگا نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے نیت کرتے تھے اور یہ الفاظ تھے، لکھا ہوگا. کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑے لوگ، اتنی مسجدیں، اتنے مدارس، اتنے بزرگ، ایڈے بڑے مولوی کرتے ہیں تو غلط تو نہیں ہو سکتا؟ غلط بھائی نہیں ہو سکتا. مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب کرتے تھے، بڑے بزرگ. مولانا قاسم نانوتوی صاحب کرتے رہے. مولانا زکریا صاحب تبلیغی جماعت کے جو بزرگ تھے، بانی تھے، وہ کرتے تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب کرتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب کرتے ہیں. اتنے خطیب، اتنے بزرگ، اتنے علماء، اتنے متقی، پرہیزگار، نیک، روتے ڈگمگاتے، پریشان ہوتے، تقریروں میں تڑپتے، آئے میرے اللہ. کہیں سی کتاب میں ضرور ہوگا، کسی نہ کسی کتاب میں ضرور ہوگا. سارے مولوی غلط ہیں. نہیں بھئی، تمہارے مولویوں کو غلط کون کہتا ہے؟ تمہارے مولوی تو جناب سنبھال کے رکھنے والی قوم. ٹھیک ہے، وہ کہیں تو ہوگا. بھائی میں کہتا ہوں کہیں ہوگا، اس نے ظن ہے کہیں ہوگا. جہاں ہے وہاں لا کے ہمیں دکھا دو. جہاں ہے وہاں تو دکھا دو. یہ ہے جی ہمارے بزرگ، یہ کتاب میں اس میں یہ لکھا ہوا ہے، رسول نے ایسا کیا، صحابہ نے ایسا کیا. اتنے بزرگ کرتے ہیں تو کوئی تو دلیل ہوگی. میں باوضو بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ دنیا کی کسی کتاب میں یہ نیت نہیں ہے، کسی جھوٹی کتاب میں بھی یہ نیت نہیں ہے. مجھے بتاؤ پھر اتنے سارے بزرگ کیوں کرتے ہیں؟ یہ جواب میں نے دینا ہے، یہ پوچھنا آپ نے ہے. ہم سے یہ الفاظ کروانے ہیں تو دلیل لانا پڑے گی. اگر دلیل نہیں ہے تو ہم وہ کام کیا ہی نہیں کرتے جو مصطفیٰ نے نہیں کیا. اختیار نہیں ہے ہمیں. ہم نے جانا ہے محمد مصطفیٰ کو، پہچانا ہے مصطفیٰ کو. ہم کون ہیں اپنی مرضی کرنے والے؟ دلیل لائیے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ. ایک اور آیت ہے قرآن میں. مجھے اگر کوئی کہنا شان رسالت پر کوئی سب سے اہم آیت پڑھیے جس کو آپ اپنے ذہن کے مطابق سمجھتے ہو تو میں یہ آیت پڑھوں. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. محبوب جی من تیرے رب کی قسم، اس جملے پہ قربان ہو جائے. فلا وربک، محبوب جی قسم ہے تیرے رب کی. قسم کون اٹھا رہا ہے؟ اللہ. تو اللہ کو کیا کرنا چاہیے؟ مجھے قسم ہے اپنی، مجھے قسم ہے اللہ ہونے کی، مجھے قسم ہے اپنی ذات کی. لیکن اللہ فرماتا کیا ہے؟ فلا وربک، محبوب جی مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے تجھے بنایا. اور بنایا کس نے تھا؟ آپ ہی بنایا. اور آپ ہی کہہ رہے ہیں فلا وربک، قسم ہے محبوب تیرے رب کی. لا یؤمنون، لا یؤمنون. یہ کون سا لا ہے؟ علماء کرام سے پوچھئے یہ نفی کمال ہے یا نفی جنس ہے یا کیا کر رہا ہے؟ یا اللہ لا یؤمنون. اس کی گہرائی پہ غور کیجئے، اس کی سختی پہ غور کیجئے. لا یؤمنون. فلا وربک لا یؤمنون، قسم ہے تیرے رب کی محبوب جی. لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. کہاں لیے پھرتے ہو مولویوں کو، پیروں کو، بزرگوں کو؟ سنو، کوئی نہ کوئی دھڑے بندی کے چکر میں آگے، اپنے مسلک گروہ بندی کے چکر میں آگے غلط باتیں لے کے بیٹھے ہیں. قرآن کا آواز ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. اے ایمان دارو، بہت سارے مولوی، بہت سارے پیر لوگوں کا جھوٹ کے ساتھ، باطل کے ساتھ مال کھا رہے ہیں. خبردار ان سے آگاہ رہنا. فرمایا آگاہ رہنا ان سے. وہ غلط کر سکتے ہیں، وہ غلط کہہ سکتے ہیں. جس کو غلطی سے پاک بنایا وہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پڑھی، حدیث کا مطالعہ کیجئے، سارے کے سارے نبی معصوم ہے. قرآن نے کیا فرمایا؟ کل من الصالحین. سارے نبی پاک ہیں، سارے نبی نیک ہیں، پارسا ہیں. حتیٰ کہ شیطان نے کیا سی؟ اے
اللہ میں مولت دنیا اندر میں جاواں لوگ بھی انہم اے میرے اللہ میں دنیا اندر بھیج میں جا کے تیرے بندے سارے نو گمراہ کروں گا لیکن اتھے ہی نال کہنے لگا اللہ عبادک من المخلصین اے اللہ او تیرا بندہ میرے قابو نہیں آئے گا جڑا مخلص ہوئے گا جڑا تیری رحمت نال بچ جائے گا اتھے شیطان بھی مان گیا تھا کہ ہر بندے پر میرا داؤ چل سکے گا نبیوں پر میرا داؤ نہیں چلتی یا اللہ جو تیرے خاص بندے ہوں گے نا پیارے بندے ہوں گے ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا باقی تو میں ساروں کو مولوی تو ایک بھی نہیں چھوڑا تُسی مولوی پیش کر دو قرآن کیا کہتا ہے کہ مولوی بچ جائیں گے شیطان کہتا ہے میں یا اللہ میں قسم دیتا ہوں میں سارے بندے نو ٹچ ضرور کروں گا جاواں گا ضرور لیکن بچنا اس نہیں ہے جڑا تیرا پیارا معصوم ہوا جس پر تو رحمت اور فضل کی اور مخلص ہوا وہ تو بچ جائے گا باقیوں کو میں نہیں چھوڑوں گا مولویوں کے بارے میں خاص قرآن کہتا ہے بہت سارے مولوی جھوٹ کے ساتھ لوگوں کا مال کھاتے ہیں جن کو تم لیے پھر تو زیادہ مولوی غلط کر سکتا تھوڑا مولوی آسمان تو اترے کہ زمزم نہ نہا گیا مولوی غلط کر سکتے ساڑھے ایڈا مولوی ساڑھے ایڈا بزرگ غلطی کر سکتے ہاں لکھ کے دو میں لکھ کے دیتا ہوں ہر مولوی غلطی کر سکتا ہے جان بوجھ کے بھی کر سکتا ہے بول کے بھی کر سکتا ہے ہر لحاظ سے کر سکتا ہے مولوی غلطی کرتے ہیں غلطیاں کی ہے غلط ہوتے ہیں غلط کر سکتے ہیں تم کہتے ہو ساڑھا مولوی غلطی کر سکتا ہے میں کہنا ہاں اللہ کی قسم کر سکتا ہے یہ کہنا ہی غلط ہے کہ ساڑھا مولوی غلطی نہیں کر سکتا یہ نہ کہا کرے یہ کہا کرے مولوی غلطی کر سکتا ہے کہ اتنا خوبصورت جملہ ہے ہمارا نبی غلطی نہیں کر سکتا مولوی کر سکتا مولوی کر سکتا ہے نبی نہیں کر سکتا پیر کر سکتا ہے نبی نہیں کر سکتا امام کر سکتا ہے تو مولویاں رونا پھرنا یا سارے امام غلطی کر سکتے ہیں جو غلطی سے پاک ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رب ان کی گارنٹی دیتا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما محبوب قسم تیرے رب دیو مومن نہیں کیڑا جڑا اپنے جھگڑے اندر اختلاف اندر فیصلہ تواڈے کولوں نہ کرواوے وہ مومن نہیں ہاں اگر تواڈے کولوں فیصلہ کرا لے تواڈی بات مان لے پھر مومن فرمان نہیں پھر بھی مومن نہیں مومن تو ہوئے گا جدوں تواڈے کولوں فیصلہ کروائے گا فیصلہ کروان تو بعد وہ دل دی حالت کیفیت میں ویکھاں گا جے دل گھٹن ہوئی دلوں تنگ ہویا دلوں پریشان ہویا دل دکھی ہو کے تواڈی گل مننی پھر بھی مومن نہیں مومن تو ہوئے گا جدوں کہے گا الحمدللہ میں حدیث پہ عمل کیا الحمدللہ میں نے حدیث پہ عمل کیا ہم مطمئن ہے بھائی ہمارا دل کھلا شرح صدر ہے ہمیں کہ ہم یہ جو نماز شروع کرتے ہیں نا اپنے کانوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے ہیں ہمارا دل مطمئن ہے کہ حدیث میں ایسا ہی ہے سینے پر باندھتے ہمارا دل مطمئن ہے اون پانی دی من لگتا ہے انشاءاللہ 10 بجے تک کوئی لوڑ نہیں توجہ ہے دل مطمئن ہے ہمارا کہ ہم حدیث پر عمل کر رہے ہم نماز شروع کرتے ہیں ایسے ہمارے ہاتھ یہ دونوں اٹھے ہوئے ہیں اور ہاتھوں کو ہم نے قبلہ رخ کیا ہوا ہے حدیث میں ایسے کھولتے نہیں ایسے زیادہ جوڑتے نہیں ایسے حالت میں رکھتے ہیں ابن خزیمہ میں ایسے ہی موجود ہے کانوں کے برابر اٹھاتے ہیں ایسے ہی حدیث میں موجود ہے یا کانوں کے لو کے برابر اٹھاتے ہیں ایسے ہی حدیث میں موجود ہے یہ پورا نقشہ ریکارڈ ہو رہا ہے پورا نقشہ ویڈیو میں محفوظ ہو رہا ہے یہ جو نقشہ ہے نماز کا یہ حدیث میں موجود ہے اس کی ہم ضمانت دیتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت عام لوگ جو نماز نیت کرتے ہیں وہ پنجابی میں کرتے ہیں ہم ضمانت دیتے ہیں دنیا میں اور آخرت میں بھی یہ بدعت یہ غلط سنت کے خلاف نہیں کرنی چاہیے نیت دل کے ارادے کا نام اللہ اکبر نماز شروع کوئی فرض نہیں کیڑے فرض کیڑا وقت مجھے بھی پتہ ہے اور جس کی نماز ہے اس کو بھی پتہ ہے نماز شروع
پھر آپ نے نیت نہ لایا تو صاحب کو تو اے ڈیزائن ذرا ویکھیا جی پہلے یہ تھا نا، یہ تو حدیث ہے، اب یہ ہے، یہ جو نقشہ ہے نا، یہ نقشہ اس کو حنفی نقشہ بولتے ہیں، یہ جو نقشہ ہے کوئی کانوں کو ایسے پکڑ لیتا ہے، کوئی کانوں کو ایسے کرتا ہے، پھر نال تھوڑے جے منہ بھی چکتا ہے، یہ نقشہ جس حدیث میں ہے اس کا حوالہ چاہیے، اگر نہیں ہے تو پھر سن لیجئے جس کی ابتدا سنت کے خلاف ہے اس کی انتہا کی حیثیت کیا ہوگا۔ تمہاری نماز کی ابتدا ہی درست نہیں ہے، ہم کیوں چیختے ہیں، کیوں چلاتے ہیں، کیوں روتے ہیں، کیوں تڑپتے ہیں؟ اللہ کی قسم ہمیں تمہیں چاہتے ہیں کہ تم محمد کی سنت پر آ جاؤ، آپ کے طریقے پر آ جاؤ، رسول آپ کو مانا ہے، آپ کس کے پیچھے لگے ہوئے؟ یہ نقشہ ماڈل کدھر سے آیا ہے؟ یہ طریقے نماز کہاں سے لیے تم نے؟ الٹا چور کتوال کو ڈانٹے جی تہاڈی نماز قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، ساڑی نماز پھر ثابت نہیں نا، تو پھر صدیق کی کہاں سے ثابت ہوگی؟ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی نہیں تھے، امام شافعی پیدا نہیں ہوئے تھے، امام مالک نہیں آئے تھے، احمد بن حنبل نہیں آئے تھے، امام جعفر صادق نہیں آئے تھے، 40 کی کمیٹی نہیں بنی تھی، فقہ حنفی مرزا جناب اس کی تدوین نہیں ہوئی تھی، کچھ تھا نہیں، اس وقت صدیق عمر عثمان علی نے نماز پڑھتے رہے، ان کی نماز جب امام نہیں تھے تو ان کی نماز پھر کیسے کامل ہوئی؟ جاؤ تمہاری نماز کی دلیل کیا ہے، حیثیت کیا ہے؟ جن کی نمازوں کا میں ذکر کر رہا ہوں، قرآن کہتا ہے قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ۔ جن صحابہ کی نماز کا ذکر قرآن میں، ان کی قبول نہیں ہے، تمہاری قبول ہے۔ جن کی نماز قرآن میں ہے صحابہ کی، ان کی نماز پیغمبر سے انہوں نے سیکھی، جب سارے امام نہیں تھے اس وقت بھی صحابہ تابعین نماز پڑھتے تھے، اور ایسے پڑھتے تھے کیسے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں محمد مصطفیٰ نے پڑھی، رسول اللہ نے پڑھی۔ عجیب بات ہے، آخری بات سن لیں، ہجرت میں رات پہ گئے، پھر سنیں ہجرت کی تو رات کو کی، غار میں راتیں 3 گزارے، غار میں گزاری، معراج کی تو رات کو کی، وہ ہمیں پتہ چل گیا۔ پھر غور کرنا، معراج ہوئی رات، ہمیں پتہ چل گیا حضور کس پہ گئے؟ بولو، معراج پہ۔ غار ثور میں 3 راتیں گزاری، ہمیں پتہ چل گیا آج سلہ والی سہیوال کی اس بستی میں، ہمیں پتہ چل گیا پیغمبر 3 راتیں غار میں رہے، جو چھپ کے راتیں گزاری ان کا پتہ چل گیا، گھر میں غسل کیا پتہ چل گیا، گھر میں لیٹے پتہ چل گیا، امی عائشہ سے مسکرائے پتہ چل گیا، امی عائشہ سے مزاح کیا پتہ چل گیا، امی عائشہ کے ساتھ کھانا کھایا پتہ چل گیا، پیغمبر گھر سوئے پتہ چل گیا، پیغمبر گھر مسکرائے پتہ چل گیا۔ صرف نماز نہیں پہنچی ہم تک، اور وہ طریقہ نہیں پہنچا جو پیغمبر نے ممبر پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی تھی۔ صحابہ دیکھ لو، بعد میں یہ نہ کہنا کہ محمد مصطفیٰ کی نماز کا طریقہ ہمیں نہیں پہنچا۔ نماز مسجد نبوی میں پڑھائی، وہ نہیں پہنچی ہمیں۔ نماز کوئی نہیں ہے قرآن حدیث میں۔ سن لیجئے، رسول کی حیثیت مقام کو ہم نے پہچانا نہیں ہے، پہچانیے رسول اللہ کی حیثیت کو مقام کو۔ آپ کے آنے کے بعد قیامت تک کسی کا طریقہ چل سکتا نہیں ہے۔ نبوت آپ کی ہے، زمانہ آپ کا ہے، کتاب آپ کی ہے، شریعت آپ کی ہے۔ ختم نبوت کے ٹھیکیدار نہ ہو۔ سن لو، ختم نبوت کا یہ معنی کہ مرزائی کافر ہے، یہ بھی حق ہے۔ ختم نبوت کا یہ عقیدہ کہ مرزائی مرتد ہے، یہ ٹھیک ہے۔ ختم نبوت کا یہ معنی کہ پیغمبر کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ ختم نبوت کا یہ معنی کہ 30 دجال کذاب آئیں گے جو کہیں گے کہ ہم نبی ہیں، کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہ درست ہے۔
اور ختم نبوت کا یہ بھی معنی ہے کہ محمد مصطفیٰ کی سنت کے ہوتے ہوئے کسی امام کا قول نہیں چل سکتا جو اس پر کمپرومائز کر کے بیٹھا ہے معذرت کے ساتھ اس نے جانا ہی نہیں ہے عیسیٰ اس کو کون سی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا آپ آخری نبی ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ سنت کسی اور کی طریقہ کسی اور کا نام کسی اور کا بستی کسی اور کی ہستی کسی اور کی عیسائی اگر کہے توجہ ہے ماشاء عیسیٰ سچا نبی ہے یا نہیں ہم مانتے ہیں یا نہیں عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے سچے نبی ہے عیسائی اٹھ کے کہے تسی کوئی نہیں مان دے تسی تا مان دے ہو جی عیسائی کلواؤ ہم کہیں گے عیسیٰ کو مانتے ہیں لیکن عیسائی کلوانا ہم نے نہیں ہے نبی وہ سچا عیسائی ہم نہیں کہلاتے حالانکہ انہوں نے آسمان پر زندہ آنا بھی ہے پھر بھی ہم عیسائی نہیں کہلواتے عیسائی کا معنی کیا عیسیٰ علیہ السلام والا ہم مانتے ہیں لیکن عیسائی کہلواتے نہیں ہیں ہم امام ابو حنیفہ کو مانتے حنفی کہلاتے نہیں ہیں جب محمدی کہلا بیٹھے پھر کس کی ضرورت رہ گئی عیسیٰ علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں عیسائی نہیں کہلواتے موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں موسوی نہیں کہلواتے مانتے ہیں ہم اماموں کو مانتے ہیں لیکن حنفی شافعی مالکی حنبلی نہیں کہلواتے کیوں جب عیسائی کہے تم عیسائی کہلواؤ تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جب سچے نبی کی زندہ نبی کی عیسیٰ سچا بھی ہے آسمان پہ زندہ بھی ہے جب ان کے نام پہ ہم مذہب نہیں چلا سکتے عیسائی نہیں کہلوا سکتے ہم آپ کون ہے اماموں کے نام امام بھی پابند ہے لکھ لے ادب احترام اکرام کا پہلو اپنی جگہ امام خود پابند ہے محمد مصطفیٰ امام کی نماز امام کا روزہ امام کا عمل امام کا وظیفہ سب کچھ پابند ہے مصطفیٰ کی سنت امام کے اپنے اعمال کو تولا جائے گا امام کے اپنے اعمال کو دیکھا جائے گا امام کے اپنے اعمال کی پڑتال ہوگی خود لین میں لگے ہوں گے کہ میرے بھی اعمال تلنے والے ہیں پیچھے مقلد بھی ہوگا میرے بھی تلنے والے ہیں تمہارے بھی تلنے والے ہیں اور جو آگے کھڑے ہوں گے میزان کے پاس وہ محمد مصطفیٰ ہوگا جڑا آپ لین لگے منگن واسطے انہوں تو سانا دے ہم مانتے وہ خود کھڑے ہیں وہ پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے ہمارے اعمال بھی تولے جائیں گے کس کے ساتھ مصطفیٰ کی سنت کے ساتھ وٹا سنت ہے تول سنت ہے میزان سنت ہے آپ کی حیثیت مقام کو پہچانو اور اس پر قائم رہو اور مجھے امید ہے ہر وہ شخص جو ہمارے مسلک ہمارے منہج ہماری دعوت سے بگانا ہے نہیں جانتا آج ہماری پروگرام کو سننے آئے وہ ہماری دعوت کو سنے کہ ہم نے اللہ کو پہچانا ہے کیسے جیسے محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہم نے رسول اللہ کو پہچانا ہے اماموں کا ولیوں کا ادب احترام کیا ہے لیکن ولیوں کو اللہ کا شریک نہیں بنایا اور اماموں کو محمد کا شریک نہیں بنایا احترام ولیوں کا کیا ہے قبروں کو پوجا نہیں اماموں کا احترام کیا ہے اماموں کی تقلید نہیں کی احترام اور ہے تقلید اور ہے ہم متبع ہیں اور انشاءاللہ متبع رہیں گے یہ ہماری دعوت یہ ہمارا پیغام ہے اللہ ہمیں اس پہ زندہ رکھے اس پر موت دے اور اس دعوت کو عام کرنے کی توفیق بخشے علماء کرام کے خطابات کا سننا جاری رہے گا میرا ایک ضروری پروگرام جو تھا وہ میٹنگ اجلاس کوئی مشاورت کچھ صحت اس وجہ سے میں نے یہ کیا ہے رکی شیخ صاحب جواب دیں مفتی جہاں موجود ہوئے پھر عام آدمی نہیں بات دے سکتے یہ مفتی جماعت کا